آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے کہا صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو مکہ میں نبی پاک کے سامنے کافر بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، پھر ان پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا۔ جواب کئی طرح سے دے سکتا ہوں، بولو بارش ہوتی ہے ساری زمین پر پڑتی ہے یا نہیں؟ جس علاقے میں بارش ہو رہی ہے اس کی پوری زمین پر بارش پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ ساری زمین کو ایک جیسا فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اردو میں انگلش میں کلر شور کو کیا کہتے ہیں؟ جو سیم والی زمین ہوتی ہے، مجھے اس وقت انگریزی کا لفظ نہیں آ رہا اس کا، کلر شور کہتے ہیں، سیم والی سیم تھور والی زمین، اس کو بارش سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے، اس کو بجائے فائدے کے کیا ہو رہا ہے؟ اونچی، ذہن ایک جیسا ہے، نہیں کرتے کہ یہ بھی تو زمین ہے، مگر اس کا مزاج ہے، ہر ایک کے اندر ایک جیسی صلاحیت نہیں ہے۔ بعض لوگ عقل والے ہو کر بھی عقل کی بات نہیں کرتے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اب ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ لوگ جو ہے کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو جی نبی ہدایت دیتے ہیں تو دے سکتے تھے، تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ ان کو اپنے اس رشتہ دار کا بڑا غم ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے اس بڑے کو ہدایت کیوں نہیں ملی، تکلیف ہوتی ہے بڑی۔ تو میں اس پر 50 سوال الزامی بھی قائم کر سکتا ہوں، مگر میں آپ سے سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں کر دیتا ہوں۔ اب بحث شروع کرتے ہیں کہ نبی اگر ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ 1 دن بحث کریں، 2 دن بحث کریں، 3 دن، مہینہ، سال بھر بحث کریں، اور آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے بحث کر کے یہ کہہ لیا، اگلا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی دے سکتے ہیں، تو وہ کہے گا دی کیوں نہیں؟ تو پھر یہ بحث ہو گئی نا۔ تو آپ نے اپنی دلیلیں قائم کی اور دلیل قائم کر کے کہا کہ نبی نہیں دے سکتے۔ میں اس پر ایک سوال آپ پہ قائم کرتا ہوں، میں یہ سوال قائم کرتا ہوں کہ یہ بتائیں اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ میں لمبی تقریر میں نہیں جا رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے مختصر بات کہ نبی دے سکتے ہیں یا نہیں ہدایت، اس کو رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ 2 جواب، بولے 1 سال اس پر بحث کی، 1 سال اس پر کر لو۔ آخری جواب آپ کا یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ یہی میرا جواب، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا۔ اب میرا دوسرا سوال بھی سن لو، اگر نبی چاہے اور اللہ سے مانگے تو اللہ کر بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر کو نبی نے چاہا یا نہیں چاہا؟ اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اونچی، تو ذہن میں رہے تم اعتراض نبی پہ کر رہے ہو، اللہ پر اعتراض جائے گا، وہاں کیا جواب دو گے؟ تو مشیت کو سمجھنا آپ کے بس کی بات کہ اللہ نے فلانے کو لمبا کیوں بنایا، اس کو ٹھگنا کیوں بنایا، اس کو اونچا کیوں بنایا، فلانے علاقے کو ایسا کیوں بنایا، فلانے کو ایسا کیوں بنایا، آپ اللہ کی مشیت کو جان سکتے نہیں۔ جتنا آپ کے لیے جاننا ضروری اتنی بات کریں کہ اللہ نے دریا اتنے کیوں بنائے، ٹیڑھے کیوں بنائے، گہرے کیوں بنائے، فلاں علاقے میں کیوں نہیں بنایا، فلاں علاقے میں کیوں بنایا، آپ اس کو جان سکتے نہیں۔ مگر اللہ نے جو کیا صحیح کیا، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تو عقلی بحث آپ دوڑائیں گے؟ میں نے کہا نا بہت سارے جواب ہیں،
میں اس وقت صرف آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے اتنی بات کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کافر تمہیں دیکھ تو رہے ہیں، تمہارے پر نظریں اٹھاتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے. فَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ آپ کی طرف نگاہ تو اٹھاتے ہیں مگر آپ کو دیکھتے اگر دیکھتے ہوتے تو نور نظر آتا یا نہیں آتا، حسن و جمال نظر آتا یا نہیں آتا، کمال نظر آتا یا نہیں. دیکھو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، نظر فرشتوں کی بھی اٹھی، نظر شیطان کی بھی اٹھی. فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور نظر آ گیا، شیطان کو نظر نہیں آیا. فرق ہے یا نہیں؟ اونچی. تو پھر ان فرقوں کو اگر آپ اپنی عقل سے حل کرنا چاہو آپ نہیں کر سکو گے، لیکن میں بتا رہا ہوں ایمان کا مسئلہ بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالی کی مشیت ہے، اس نے بنایا، دوزخ بھی اسی نے بنائی ہے، کیڑے مکوڑے بھی تو اسی نے بنائے، پھول اگر اس نے بنائے تو کانٹے کس نے بنائے؟ اونچی. تو ضد بنائی ہے، پہچانو، سمجھو، غور کرو. اچھا جی، پھل بنایا کس نے؟ تربوز، بطیخ، متیرا، دوانا، کیا کچھ کہتے ہو. آپ کو اس کا بہترین حصہ اندر کا گودا کھلایا جاتا ہے، اس کے اوپر کی جو کھال ہے، جو اس کا چھلکا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، حالانکہ اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں مگر آپ کو بہترین دیا گیا پھر بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو اعتراض کرنے والوں کو بتا دیا گیا کہ تمہیں غور کرنا ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرو گے تو دل کھل جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، دیکھنا بھی تو کئی قسم کا ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھتے ہی نہیں، ان کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھنا. اچھا جی، آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب. ماں باپ کو، اب حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب. اب یہاں محبت سے دیکھنا مراد ہے یا غصے سے دیکھنا؟ پوچھ رہا ہوں، بولیے. کوئی گھور کے دیکھے جی، دیکھنے کا ذکر ہے تو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے. تو ماں باپ کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. دیکھنا ہر ایک کا. اب کوئی عزت سے دیکھ رہا ہے، کوئی حقارت سے دیکھ رہا، کوئی تعظیم سے، کوئی توہین سے. دونوں کا دیکھنا ایک جیسا. تو کافر دیکھتے تھے مگر ان کا دیکھنا وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. ابو بکر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتے تھے، دونوں کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے. فرق ہے یا نہیں؟ ابو جہل دیکھتا تھا وہ برا کہتا تھا، ابو بکر دیکھتے تھے وہ اچھا کہتے تھے. تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا وہ نہیں پہچانے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا وہ پہچان گئے. انہوں نے دیکھا یہ نور اللہ ہے، یہ رحمت اللہ ہے، انہوں نے پہچانا. اور جنہوں نے اپنے جیسا کہا، اپنے جیسا بشر سمجھتے رہے، انہوں نے دیکھا. یہ دیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا. مولانا روم کی بات یاد آ گئی، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لو. بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اپنے قلعے میں، درباری سامنے تھے، اس کے سپاہی اس کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے تھے. تو جو گارڈ ہوتے ہیں، حارس ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، وہ ڈیوٹی دے رہے تھے. ان کی نظر باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف بھی. ایک بار دیکھ رہا ہے کہ اندر گلی میں سے لیلا گزری. کون؟
پہچانتے ہیں؟ پوچھ رہا، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے لیلا مجنو کا. یہ مجنو حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے. آپ شاید اس کو پہچانتے نہیں ہیں. حضرت امام حسن کا دودھ شریک رضائی بھائی ہے. سعودی عرب کے علاقے میں ہی ہوا. وہ لیلا گزری. وہ لیلا چیز ایسی ہے کہ پولیس والا بھی چپ نہیں رہ سکا، حالانکہ بادشاہ کی ڈیوٹی پہ ہے، دربار میں کھڑا ہے، لیکن منہ سے نکل گیا لیلا جا رہی ہے. وہ لیلا چیز ہی ایسی تھی، اس کا منہ بند نہیں رہ سکا، منہ سے نکل گیا. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں تو بادشاہ کے دربار. تو بادشاہ نے پوچھا کون لیلا؟ کہ جی وہی جس کے پیچھے وہ شہزادہ قیس جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا. بادشاہ نے کہا ذرا بلاؤ اس لیلا کو، بلاؤ، دیکھیں کون حور پری ہے جس کے پیچھے وہ دیوانہ ہے. مولانا روم نے یہ واقعہ مثنوی میں لکھا، میں شعر نہیں سنا رہا آپ کو. وہ پولیس والا گیا اور لیلا کو بلا کے لے آیا. لیلا آ گئی دربار میں. بادشاہ نے لیلا کو دیکھا، دیکھ کر کہا تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے. اور جو تیرے تذکرے ہیں کہ نہیں جی تو بڑی ہو، تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے، پھر وہ تیرے پیچھے کیوں دیوانہ ہو گیا؟ اس لیلا نے جو جواب دیا وہ میں نے آپ کو سنانا ہے. اس لیلا نے جو کہا ذرا دل کے کانوں سے سننا، بڑا پیارا جواب دیا اس نے. اس لیلا نے کہا بادشاہ جب تو مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں ہوں؟ جب تو مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنون والی آنکھ لے کر آ، پھر تجھے میرا حسن نظر آئے گا. تجھے اپنی آنکھوں سے میرا حسن نظر نہیں آئے گا تو دیکھنا سب کا ایک جیسا. ابو جال کا دیکھنا اور ابو بکر کا دیکھنا فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہے تو صدیق اکبر والی آنکھ لے کر آؤ. اور علامہ اقبال کہتے ہیں اگر تجھے صدیق اکبر کی آنکھ مل جائے، بنگرے صدیق بودے تورا، کوئی اس طرح شعر ہے ان کا کہ اگر تجھے حضرت ابو بکر صدیق والی آنکھ مل جائے تو از خدا محبوب تر گردد نبی، تجھے نبی اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے گا. یہ محبت کی بات کی ہے انہوں نے کہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو تو نے دیکھا نہیں، نبی کو دیکھے گا تو نبی میں جلوے ہیں کس کے؟ اللہ کے ہیں. تو نبی سے جلووں میں ہی گم ہو جائے گا. تو دیکھنا سب کا ایک جیسا اونچی نہیں ہے. تو انہوں نے کافروں نے نبی پاک کو نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا، اپنے جیسا بشر سمجھا. نتیجے میں ان کو دیکھنا ان کو نظر نہیں آیا. تو جنہوں نے نبی کو نبی کی حیثیت سے دیکھا، اللہ کا نبی سمجھ کر دیکھا، نور دیکھا، حسن دیکھا، تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی شکر کرو تمہیں ملی ہے. اور جی فلانے کو کیوں نہیں ملی؟ تو شکر کر تجھے مل گئی ہے. وہ پنجابی صوفی کا کلام ہے، ولی کا کلام ہے. عشق کرم دا قطرہ ازلی، یہ عشق کا کرم جو ہوتا ہے اس کا قطرہ ازلی ہے، کسی کی محنت سے ملتا. عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں بے بس نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ میرے تیرے بس کی بات نہیں. تے میں دے بس نہیں، یہ میرے تیرے بس کی بات نہیں.
हिक ना खप दिया उम्र गवाई ते पल्ले पिया ना काई। कुछ है बिस्तर लोटे उठा के सारी उम्र गलियां घूमते रहे, हाथ कुछ आया बड़े चिल्ले काटे, ये किया वो कुछ मिला ते हिक ना होश जदों की आई ए नेमत घर पाई। और एक वो खुश नसीब है कि उन्होंने आंख खोली तो उनको ये नेमत घर ही में मिल गई। उनको नबी का नाम सुनने, नबी का इश्क घर में ही मिल गया। तो ये कर्म की बात है, जिस पर कर्म हो गया वो शुक्र करे। और जी फलाने को क्यों नहीं मिला तो उसके गम में बुलाना, जो अपनी ही फिक्र कर। अबू जाल की बड़ी फिक्र है, इनको पता नहीं क्या रिश्ता है उससे कि उसको क्यों नहीं मिली। तुम्हें मिली है हिदायत तो सोचो, उसके नसीब में नहीं, उसने उस नजर से देखा नहीं। देखो अबू जहल करीब रह के नहीं पा सका, हजरत उवैस करनी दूर रह के पा गए। कर्म की बात है। तो अल्लाह का शुक्र